ناظرین مکرم، انسانوں کے علاوہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق ایسی بھی آباد ہے جو کہ ہمارے ساتھ اسی دنیا کے اندر رہتی ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی جنات کو، جن کا یہی مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ لیکن یہ جنات ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ معاملات کے اندر انسانوں کی دنیا کے اندر مداخلت بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات انسانوں کے والد یعنی آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے بھی اسی زمین پر آباد تھے، لیکن کتنا پہلے اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر ان شیطانی جنات سے جنگ کر کے انہیں جنگلوں، بیابانوں اور ویران جگہوں کے اندر چھپنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک نیک انسان کو فرشتوں کی نگرانی کے اندر اللہ کے حکم سے ان جنات سے محفوظ رکھا جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ لیکن بدکار اور مشرک لوگوں پر یہ جنات آج بھی حملہ کرتے ہیں اور انہیں بہکاتے بھی ہیں۔ یہ جنات زمین پر آدم علیہ السلام کی آمد سے کتنا پہلے موجود تھے؟ شاید ہزاروں سال پہلے سے ہی، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہوں جو کہ میرے حکم اور شریعت کو فالو کرے گا، تو اس کے جواب میں فرشتوں نے سوال کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو پھر سے ایک ایسی مخلوق کو زمین پر پیدا کرنے والا ہے کہ فساد اور خونریزی کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس قرآنی آیت سے بہت سارے سوالوں کے جواب کلیئر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسانوں کی جیسی عقل و شعور رکھنے والی قوم ایک جنات بھی ہیں جو کہ اسی زمین پر آباد تھی، مگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے اس نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی قوم اور مخلوق اگر سب کی سب مشرک یا کافر ہو جائے یا ان میں سے زیادہ تر کافر ہو جائیں تو اللہ کا عذاب اس قوم پر ضرور آتا ہے، لہٰذا انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکشی کی سزا ملی، لیکن ان کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر اللہ کے کچھ فرمانبردار بندے بھی تھے، جیسا کہ ہمیں ابلیس کا ریفرنس ملتا ہے کہ وہ شیطان بننے سے پہلے کتنا عبادت گزار اور پرہیزگار تھا۔ یعنی جنات کے اندر نیک جنات بھی موجود ہیں اور شیطانی جنات بھی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں، جو آپسی خانہ جنگی کے اندر ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے تھے، اور انسانی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے کم و بیش 10,000 سال پہلے زمین پر تشریف لائے۔ اسی لیے اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو جنات اس زمین پر کم سے کم 20 سے 50,000 سال پہلے آباد تھے، کیونکہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان جنات کا ٹھکانہ آج بھی ویران سمندری حصے یا بیابان، پہاڑ، وادیوں اور سراہیں، جنہیں یہاں پر چھپنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف جنات کی بے شمار اقسام ہیں بلکہ ان کی تعداد اور عمریں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی دوران 1000 جنات اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی عمر 1000 سال سے لے کر 10,000 سال تک ہوتی ہیں۔ صرف ابلیس عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی ہے جو کہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور یہ جنات میں سب سے بوڑھا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، انسانوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ، تو یہ تمام کے تمام جنات اس دنیا کے اندر رہتے کیسے ہیں؟ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین ایک حصے کی گولائی سے دوسرے حصے تک کی گولائی 40,000 کلومیٹر ہے۔ اسی زمین پر 70% پانی ہے، جبکہ 30% حصے کے اندر صرف آدھے پر یعنی 15% پر دنیا کے تمام انسان آباد ہیں، باقی پر جنگل، بیابان، وادیاں، پہاڑ اور گلیشر موجود ہیں۔ اگر اوورال زمین کے لینڈ میچ کو دیکھیں تو انسانوں کے رہنے کی جگہ اس زمین پر تقریباً 1% ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے 99% حصے کے اندر جو کہ خالی ہے، وہاں پر ڈیفینیٹلی جنات کے علاوہ اور کون سی مخلوق بن سکتی ہے؟ ان جنات میں سے کچھ تو انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جبکہ کچھ ان کے آس پاس ویران جگہوں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن انسان کیونکہ ان کو دیکھ نہیں پاتے تو ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ 1985 کے اندر عربی زبان
زبان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام حواری صحافی مع الجن المسلم، اور اس کو عربی زبان کے اندر لکھا تھا محمد عیسیٰ داود نے، اور یہ شخص قاہرہ یونیورسٹی مصر کے تعلیم یافتہ ایک مصری اخبار الیوم کے نیوز ایڈیٹر بھی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود ایک مسلم جن سے انٹرویو کیا جو کہ ان کے سامنے موجود تھا، اور جنہوں نے تقریباً ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو کہ قرآن و حدیث اور صحیح اسلامی روایات کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اس انٹرویو کے اندر عیسیٰ داود نے جن سے کیا بتایا اور جنات کی مخلوق کے بارے میں ایسے کون سے راز بتائے جو کہ ہم انسانوں نے پہلی دفعہ سنے۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین مکرم، ویسے تو اس دن کے انٹرویو پر مکمل کتاب ہے، لیکن اس کے اندر سے انتہائی اہم پوائنٹ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ انتہائی مختصر ہوں گے۔ اس جن کا کہنا تھا کہ میرا نام ابن کنجور ہے اور میں ہندوستان کے سردار جنات میں سے ایک کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی عمر 9000 سال تھی جو کہ ایک لڑائی کے اندر مارا گیا تھا، لیکن وہ کافر تھا۔ ہم جنات کی عمریں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں، 1000 سال سے لے کر 10,000 سال تک، لیکن ہم میں سے سب سے بڑا اور بزرگ جن ابلیس ہے جو کہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ ہم جنات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم انسان انہیں دیکھ لو تو ہر جگہ پر تمہیں بس جنات ہی نظر آئیں گے۔ ہمارے درمیان انسانوں کی طرح مختلف مذاہب بھی موجود ہیں، یعنی یہودی بھی ہیں، کرسچینٹی بھی اور مسلمان بھی، جبکہ کافر بہت زیادہ ہیں۔ عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا تم اس وقت یہاں پر اکیلے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے علاوہ یہاں پر 4 جنات کی فیملی موجود ہے جو کہ مسلمان ہے، اور ان میں سے 2 میاں بیوی اور 2 ان کے بچے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں میاں بیوی تمہارے چھت کے ساتھ الٹا لٹکے ہوئے ہیں، اور دن کے اندر یہ چھت سے لٹکے رہتے ہیں، اور رات کو جہاں پر جگہ ملے سو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی خالی بستر یا ویران جگہ یا کوئی بھی کمرہ ان کا ٹھکانہ یا سونے کی جگہ تب بن جاتا ہے جب وہاں پر کوئی بھی کچھ عرصے تک نہ جائے۔ یہ جنات تمہارے کھانے کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا کھانا اس سے کم نہیں ہوتا۔ ابن کنجور کی باتوں سے بہت ساری باتیں حدیث کی جنات سے متعلق کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور سوتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرنا، بستر کو جھاڑنے کی نصیحت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے فرما دیا ہے، کیونکہ یہ جنات رات کے وقت زیادہ تر انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اور دن کے اندر الٹے لٹک کر دیواروں کے ساتھ یا پھر چھت کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں اور انسانوں کے سونے کے بستر پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو جھاڑ کر یہاں سے دور نہ کیا جائے اور آیت الکرسی سے خود کو محفوظ نہ کیا جائے تو یہ شیطانی جنات آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان جنات ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان جنات اس کے برعکس جس کے بھی گھر کے اندر ہوں ان کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان کی مدد اور ان کے لیے اکثر دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر گھر کا مالک مسلمان ہے تو اس کو نماز کے وقت جگاتا بھی ہے۔ اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ وادی نخلہ کے اندر کچھ یہود جنات نے جن کی تعداد 9 تھی مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور اسلام کو قبول کر لیا، اور اس واقعے کا ذکر سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے۔ وادی نخلہ دراصل ایک بیابان سے رہا تھا جو کہ جنات کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا، اور یہود جنات کا اسلام قبول کرنا، یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات کے درمیان مذہبی فرقے بھی موجود ہیں، ان کے درمیان عقل و شعور بھی موجود ہیں، ان کا رہن سہن بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کی خوراک، ان کی ڈیمنیشن، ان کی دنیا، ان کی مخلوق بالکل الگ رہتی ہے۔ وادی نخلہ سے واپس جا کر ان تمام جنات نے اپنی قوم کو یہ سب ماجرا اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے پیغمبر ہے جو کہ قرآن اور نئی شریعت لے کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان جنات نے ہی آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی تبلیغ کی اور پوری دنیا کے اندر اس کی تبلیغ کی ہوگی، جیسا کہ عرب سے اسلام پوری دنیا کے اندر عرب کے لوگوں کی تبلیغ سے پھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنوں کے بھی رسول تھے، اور ان پر بھی وہ تمام شریعت ایسے ہی لاگو ہوتی ہے جیسے ہم انسانوں پر۔ جنات کو مجسمے بہت زیادہ پسند ہیں جیسے انسانوں کو کھانے کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ شاید جنات اس لیے انسانوں کو گمراہ کر کے ان کو مجسموں یعنی بتوں کی عبادت پر لگا دیتے ہیں۔ ابن کنجور نے مزید بتایا کہ یہ شیطانی جنات بدکاری کی جگہوں پر اور گناہوں کی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہم جنات کے اندر بھی ویسے ہی بدکاریاں ہوتی ہیں جیسا کہ انسانوں کے
اندر اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی جنات کی مخلوق کے اندر بھی جسمانی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے جیسا کہ انسانوں کے اندر۔ اور اس بات کی تصدیق قرآن کریم کی سورہ رحمان سے بھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر حوریں موجود ہوں گی جنہیں اس سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے۔ اس نے مزید بتایا کہ جنات کی بہت زیادہ قسمیں موجود ہیں، کچھ کمزور ہیں تو کچھ انتہائی طاقتور، کچھ انتہائی بدصورت ہیں تو کچھ انتہائی خوبصورت، اور یہ تمام نسل کے جنات دیکھنے کے اندر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ کچھ کے جلد سوکھا، کسی کی کالی، کسی کی بوری، کسی کی سفید ہوتی ہے۔ ہم جنات کے اندر عفریت جن اتنا طاقتور ہے جو کہ اپنی شکل بدل کر انسانی شکل یا کسی جانور کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس پروسیس سے گزر کر وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کو آسانی سے مار سکتا ہے، اور دوسرا یہ عمل انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ تر عفریت ایسا کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب یہ بات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ جانوروں کے اندر بھی ایک جانور کی مثال کے طور پر بلی کی کئی قسمیں اپنے سائز، خصوصیات اور رہن سہن کی وجہ سے الگ ہیں، لیکن ان کی اصل ایک ہے، یعنی کیٹ فیملی۔ اب اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی دو قسمیں یعنی مرد اور عورت موجود ہیں جو کہ ہیں تو ایک، لیکن سوچ، خصوصیات اور جسامت کے لحاظ سے بالکل الگ ہیں، اور بالکل یہی معاملات جنات کے ساتھ بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جنات کی قسمیں انسانوں کے مقابلے میں یا پھر جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان قسموں میں سے جنات کی ایک قسم کہلاتی ہے کرین، جو کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کرین اس انسان کے بارے میں تقریباً سبھی کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عاملین اور جادوگر کرین کی مدد سے آپ کی زندگی کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے ہیں جو کہ آپ کے ماضی کے اندر ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ کا فیوچر کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ اس طرح سے یہ جادوگر آپ کے ایمان کو ڈگمگا کر آپ کو امتحان کے اندر ڈال کر آپ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ جادوگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات قرآن کریم کی توہین کر کے اپنے آپ کو برباد کر کے یا پھر اپنے آپ کی توہین کر کے اس لیول پر پہنچتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے کرین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے قابو کے اندر کر دیتے ہیں اور سامنے موجود شخص کے کرین کے ساتھ اس کی ملاقات کرواتے ہیں، اور سامنے والے موجود شخص کا کرین جب تمام انفارمیشن اس جادوگر کے کرین کو بتاتا ہے تو وہ جادوگر وہ تمام باتیں جان لیتا ہے جو کہ سامنے بیٹے شخص کو صرف اکیلے خود ہی پتہ ہوتی ہیں۔ سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ جنات کی یہ مخلوق یعنی کرین انسان کی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اسی لیے کئی جادوگر اسی کو بلا کر مر چکے انسان سے ملاقات کروانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ جو انسان ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایک مردہ انسان کا کرین جادوگر کے سامنے آ کر وہ تمام چیزیں لے کر پاتا ہے جو کہ وہ انسان کر پاتا تھا، جو کہ اب اس دنیا کے اندر موجود نہیں، کیونکہ یہ کرین ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ اس ابن کنجور نے مزید بتایا کہ جنات میں سے کچھ اور بھی ہیں کہ ہم جنات بھی نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہم میں سے بھی کچھ جادوگر ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے تم انسان، لیکن اگر ایک بار وہ کرین قابو میں آ جائے تو وہ آتا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا بھی اپنی مرضی سے۔ اس نے مزید بتایا کہ اگر کوئی جن اچانک سے تمہارے سامنے آ جائے تو فوراً سے آیت الکرسی اور سورہ صافات کی پہلی 10 آیات کو پڑھنا، اور یہ بھی بتایا کہ جادوگر مختلف قسم کی سیر سے انسانوں پر شیطانی جنات کو حاوی کر سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہ انتہائی نیک انسان ہوں، انتہائی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہوں۔ انسانوں پر جنات کیسے حاوی ہوتے ہیں؟ جادو زدہ شخص کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو الگ سے بنائی ہے، لیکن ابن کنجور کی باتیں ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہیں۔ جنات کی دنیا اس سے کہیں زیادہ الگ اور حیران کن ہے جتنا ہم انسان اس کو سمجھتے ہیں، شاید اس لیے اور ان کی تعداد کی وجہ سے انہیں انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اسی مصلحت کے لیے دور رکھا گیا ہے۔ باقی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں ضرور جاننا چاہوں گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جنات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اینڈ اسکرین پر لگائے ہوئے ویڈیو پر کلک کیجیے۔ ناظرین مکرم، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے
کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔